بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رات کی کہانی ہارر اسٹوری بائے فلک زاہد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آغاز۔ میری عمر 15 سال سے زیادہ نہ تھی جب میں اور میری فیملی اپنی زیادہ تر موسم سرما کی چھٹیاں سمندر کے کنارے بنے ایک چھوٹے سے کاٹیج میں گزارا کرتے تھے۔ مغربی ویلز میرے اور میرے بڑے بھائی کے لیے دوسرے گھر جیسا تھا۔ وہاں کی آب و ہوا میں کچھ الگ ہی اپناپن اور جادو سا تھا۔ جب سمندر کی لہریں خاموشی سے ساحل کنارے سے ٹکراتی تو پانی کے شور کی آواز مجھے اپنے کمرے کی کھڑکی کے ذریعے سنائی دیتی۔ ہر رات میں خالی الذہن آنکھیں کھولے آرام سے اپنے بستر پر لیٹ جاتی اور سمندر کی لہروں کی پرسکون آوازیں سنتی رہتی جو مجھے ماں کی سنائی ہوئی لوری کی جیسا کام کرتی، اور میں سمندر کی لہروں کے ساتھ نیند کی وادیوں میں کہیں گم ہو جاتی۔ ہم دونوں بہن بھائی اپنا زیادہ تر وقت سمندر کنارے ساحل کی ریت پر کھیلتے ہوئے گزارتے، جو کافی وسیع رقبے تک پھیلا ہوا تھا۔ سمندر کے شفاف پانی کے اوپر ڈوبتے سورج کا وہ دل فریب منظر اس قدر سحر زدہ ہوتا تھا کہ میں کافی دیر اس کی سحر میں جکڑی رہتی تھی۔ ان لمحات میں میرے دل میں شدید خواہش جاگتی تھی کہ کاش میں کبھی کسی جل پری سے مل سکوں یا پھر کسی پانی کے گھوڑے کو ہی کف دریا پر تیرتے ہوئے دیکھ سکوں۔ جب میں اپنی ان خواہشات کا ذکر اپنے بھائی سے کرتی تو وہ ہنس کر میرے خیالات کو خیالی قرار دے دیتا تھا اور میں اس کے ایسا کہنے پر چپ سا کر رہ جاتی۔ وہ دن بھی باقی دنوں کی طرح ایک عام سا دن تھا۔ میں اور میرا بھائی پانی کے کنارے ریت پر کھیل رہے تھے جب ہی میں پانی پر کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر لڑکھڑا گئی۔ بمشکل سمجھنے کے بعد جب میں نے اس جانب دیکھا جس سے مجھے ٹھوکر لگی تھی تو کسی چیز کو ریت کے اندر چمکتے ہوئے پایا۔ اس پر سے سمندر کی لہریں آ جا رہی تھیں۔ میں اس کے قریب پہنچی تو وہ چیز سورج کی کرنوں میں پہلے سے بھی زیادہ ٹمٹمانے لگی۔ سمندر کی آوارہ موجیں بار بار ساحل کنارے آ کر ریت کو چوم رہی تھیں۔ جیسے ہی لہروں نے واپسی کا رخ کیا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر قدرے جھک کر ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کر اس چیز کو گیلی ریت کے اندر سے نکال لیا اور اپنے ہاتھ میں اسے مضبوطی سے تھام کر غور سے دیکھنے لگی۔ یہ ایک نہایت خوبصورت چمکتا دمکتا سیپ تھا جس کی ٹمٹماہٹ اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ شاید یہ سیپ کسی جل پری کے ہار کا ہے۔ یہ خیال یوں ہی اچانک سے میرے ذہن میں کوندا تھا کیونکہ سیپ کے خد و خال نہایت قدیم طرز کے تھے اور ایسا سیپ میں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بھی غور سے اس دلکش سیپ کو الٹ پلٹ کر دیکھ ہی رہی تھی جب ہی میری سماعتوں سے میرے بھائی کی آواز ٹکرائی۔ کیسی تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے بھائی نے دور سے آواز لگائی، ادھر آؤ اور کیکڑوں کو دیکھو۔ میں نے نہایت آرام کے ساتھ اس سیپ کو اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا اور اپنے بھائی کی جانب بڑھ گئی۔ اس دن ہم سمندر کنارے سورج غروب ہونے تک کھیلتے رہے تھے۔ کاٹیج واپس آنے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آئی تو مجھے اس سیپ کا خیال آیا جو مجھے آج ساحل کنارے سے ملا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے اپنی جیب سے نکالا ٹھیک اسی وقت میری ممی میرے کمرے میں چلی آئیں اور میرے ہاتھ میں کسی چیز کو دیکھ کر مجھ سے بولی، کیا آج سمندر کنارے کچھ خاص تلاش کیا ہے؟ جب میں نے انہیں وہ سیپ دکھا کر انہیں اس کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ سیپ میرے ہاتھ لگا تو وہ میری پوری بات سن کر دھیرے سے مسکرائیں اور بولی، کیسی میرا بچہ ادھر آؤ میرے پاس کچھ دیر کے لیے۔ ان کی ممتا سے لبریز آواز ابھری تو میں صوفے پر ان کے پہلو میں جا بیٹھی۔ یہ سیپ تمہارے پاس کیوں ہے؟ اس کا مطلب جانتی ہو تم؟ ممی نے پیار سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، مگر میں جواباً انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ وہ مسکرائیں اور بولیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بچی بہت خوش قسمت ہے کیونکہ اسے جل پریوں کے ہار سے نکلا سیپ ملا ہے۔ ممی کے ایسے کہنے پر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ میں انہیں حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی اور خوشگوار حیرت سے بولی، کیا سچ میں ممی؟ مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ممی نے اس بات میں سر ہلا کر کہنا شروع کیا، ہاں
روایات میں ہے کہ جب بھی کبھی آسمان پر پورا چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمکتا ہے تو سمندر کی تمام جل پریاں سطح سمندر پر آ کر سمندر کی تمام مخلوقات کے ساتھ جشن مناتی ہیں اور کف دریا پر خوبصورت سفید گھوڑوں کی سواری بھی کرتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ان ملاحوں کی رہنمائی اور مدد بھی کرتی ہیں جو سمندری طوفان کے باعث اپنا راستہ بھٹک جاتے ہیں یا پھر مصیبت میں ہوتے ہیں۔ وہ کبھی کبھار ساحل کنارے بھی آتی ہیں اور وہی وہ وقت ہوتا ہے جب وہ تمہارے جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے تحفے رکھ کر چلی جاتی ہیں، جیسا کہ یہ ایک تحفہ تمہیں مل چکا ہے۔ ممی نے تفصیل سے بتایا تو میں انتہائی دلچسپ کہانی سننے کے بعد اشتیاق سے ممی سے پوچھا، کیا آپ نے کبھی کسی جل پری کو دیکھا ہے ممی؟ ہاں، جب میں تمہاری عمر کی تھی تب میں نے ایسا دیکھا تھا۔ مجھے بھی بالکل تمہاری ہی طرح ایک ایسا سیپ ملا تھا جس کے اگلے دن ہی شام کو میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، ممی نے جواباً کہا تو مجھے حیرت کی کئی شدید جھٹکے لگے۔ میں نے بےتابی سے پوچھا، وہ دکھتی کیسی تھی ممی؟ میری حالت دیکھ کر ممی مسکرا کر بولی، میں تمہیں زیادہ نہیں بتا سکتی میری جان، کیونکہ یہ ایک راز ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی اس بارے میں کسی انسان کو نہیں بتاؤں گی، لیکن میری گڑیا، میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ بہت ہی چمکدار اور خوبصورت تھی، اور مجھے یہ احساس ہے کہ بہت جلد تم بھی اپنی کسی جل پری سے ضرور ملو گی، ممی نے مسکراتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ وہ تمام رات مجھے ٹھیک سے نیند نہ آ سکی۔ سوچوں کی یلغار تھی جو سونے ہی نہ دے رہی تھی۔ میں بہت پرجوش تھی اور بیڈ پر آنکھیں کھول کر لیٹے ہوئے بس یہی سوچتی جا رہی تھی کہ کیا میں کبھی کسی جل پری سے مل سکوں گی؟ اگر ملوں گی تو اسے کیا کہوں گی؟ ہم کیا باتیں کریں گے؟ بس یہی سب سوچتے سوچتے وہ تمام رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ اگلے دن ہم ایمرالڈ کویب جا پہنچے، جہاں ممی ڈیڈی اکثر ہمیں لے جایا کرتے تھے۔ یہ چھوٹی سی الگ تھلگ بے حد خوبصورت اور پرسکون جگہ تھی۔ یہاں کے سمندر کا پانی آئینے کی طرح اس قدر شفاف تھا کہ ہم دور سے ہی پانی کے اندر سکون سے تیرتی ہوئی مچھلیوں کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ دور کہیں آسمان پر سورج اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ افروز تھا، اور بادلوں کا کوئی چھوٹا سا آوارہ ٹکڑا بھی ادھر ادھر تک مٹر گشت کرتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا بڑا بھائی سمندر کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو دیکھنے کے لیے بڑے مزے سے مچھلیاں پکڑنے میں مصروف تھا، جبکہ میں اکیلی ہی ساحل کنارے کنکریوں سے کھیلنے لگی تھی اور خود کو خیالوں میں جل پریوں کے ساتھ رقص کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہر فکر سے آزاد میں گا رہی تھی، ہنس رہی تھی اور خود کو سمندر کی ملکہ ایمیلیا تصور کر رہی تھی، جو سمندر کی ہر مخلوق کا خیال رکھتی ہے۔ شام ڈھلتے ہم گھر واپس آئے تو سارا دن کھیلنے کے باعث تھکن اور بھوک سے نڈھال تھے۔ ہم سب رات کے کھانے میں بھنی ہوئی تازہ مچھلیوں کے ساتھ چپس، آئس کریم اور کوک کی ٹھنڈی بوتلوں سے بہت لطف اندوز ہوئے۔ اس قدر لذیذ کھانا کھانے کے بعد نیند کا خمار سر چڑھ کر بولنے لگا اور سبھی اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ رات کا کوئی دوسرا پہر رہا ہوگا۔ میں بے خبر اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ مان میری آنکھ بنا کسی وجہ کے ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ مجھے اس طرح اچانک آنکھ کھل جانے کی وجہ سمجھ میں نہ آئی۔ میں خالی الذہن آنکھیں کھولے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی کہ مان دور کہیں ہوا کی روشنی پر لہراتی بل کھاتی کوئی مدھم سی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ کیسی؟ اپنا نام سن کر میں بے اختیار چونک کر اٹھ بیٹھی اور آواز کی سمت کا تعین کرنے لگی۔ مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی تھی۔ 100% کسی نے میرا نام نہایت دھیمے سے پکارا تھا۔ از خود میری نگاہیں کھڑکی کی جانب جا ٹھہری۔ غالباً آواز باہر سے ہی آئی تھی۔ میں نے اپنے اوپر سے لحاف اتار کر بیڈ سے نیچے اتری اور کھڑکی کے پاس چلی آئی۔ باہر آسمان پر رات کی چادر تنی ہوئی تھی، جس کے اوپر پورا چاند اپنا تمام تر حشر سمانیوں کے ساتھ محور رقص تھا، اور اس کی دھیمی روشنی میں جزیرے کا منظر نہایت دل فریب تھا۔ سمندر کی پرسکون لہریں جب بار بار آ کر اپنا سر ساحل کنارے سے پٹکتیں تو بے حد رومانوی ماحول پیدا ہو جاتا۔ ٹھنڈی ہوائیں مجھ پر ایک عجیب سا نشہ طاری کرنے پر تلی ہوئی تھیں کہ مان میں نے ساحل کنارے پر ایک بڑی سی چٹان پر کسی سراپا وجود کو بیٹھے ہوئے دیکھا جو میری جانب اپنا ہاتھ لہرا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو جیسے مجھ پر سخت طاری ہو گیا۔ کیا میری آنکھیں مجھے دھوکہ دے رہی تھیں؟ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ جب میں نے مزید دیدے پھاڑ پھاڑ کر غور سے دیکھا تو وہی وجود جو کسی سائے کی طرح مجھے ایک اشارہ کر رہا تھا، اب مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ باہر جو کوئی بھی تھا غالباً مجھے ہی بلا رہا تھا۔
لیکن اس وقت میں باہر کون بلا سکتا ہے مجھے یہاں کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ میں نے لمحے کے لیے سوچا، مگر پھر جلد ہی ذہن میں آئے اس خیال کو جھٹک دیا۔ میں 15 سال کی کم عمر بچی ضرور تھی، مگر اب ایسی بھی کوئی ڈرپوک نہ تھی کہ باہر جا کر صورتحال کا جائزہ نہ لے سکوں۔ چنانچہ میں خود میں تمام ہمت و حوصلے کو یکجا کر کے آہستگی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر آئی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے ہال میں چلی آئی۔ پورے گھر میں اندھیرا تھا۔ میرے ڈیڈ کے اونچے خراٹے پورے گھر میں گونج رہے تھے، جو رات کی خاموشی میں بے ہنگم شور برپا کر رہے تھے۔ میرے بدن پر ہلکی ہلکی کپکپی طاری تھی، کیونکہ میرے پاؤں ننگے تھے اور ٹھنڈے فرش پر کھڑے ہونے کی وجہ سے ہلکی ہلکی سردی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں نے خاموشی سے اندھیرے میں اپنی جرابیں اور جوتے تلاش کیے، جنہیں پہننے کے بعد میں لانگ کوٹ اوڑھ کر دبے پاؤں چلتی ہوئی صدر دروازے کی جانب بڑھی۔ گھر والے بے خبر گہری نیند سو رہے تھے، لہٰذا مجھے اطمینان تھا کہ وہ میری واپسی سے پہلے نہیں جاگیں گے۔ میں نے بنا آواز پیدا کیے نہایت احتیاط کے ساتھ دروازہ کھول دیا اور باہر دیکھنے لگی۔ بدمست ٹھنڈی ہواؤں کی آغوش نے میرا استقبال کیا۔ میں نے کوٹ کو اپنے گرد مزید اچھے سے لپیٹا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے باہر چلی آئی۔ ہمارا کاٹیج ساحل کے پاس ہی تھا، لہذا تھوڑی ہی دیر میں نرم و ملائم ریت پر چلتی ہوئی اس جانب بڑھ رہی تھی جدھر مجھے وہ سایہ دکھائی دیا تھا۔ کھلے آسمان پر پورے چاند کے ساتھ آج ستاروں کی بھی جیسے بارات سجی ہوئی تھی، جن کی روشنی میں پورا جزیرہ نہایت سحر انگیز لگ رہا تھا۔ رات کی خاموشی میں سمندر کے پانی کی ہلکی ہلکی آوازیں بہت بھلی لگ رہی تھیں۔ اس وقت میرے علاوہ دوسرا اور کوئی ساحل پر موجود نہیں تھا۔ میں یوں ہی چلتے چلتے ساحل کنارے پہنچی تو میں نے کسی وجود کو سمندر کے پانی کے اندر اوپر سے نیچے حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ چاند کی دھیمی روشنی میں اس کے چہرے کے نقش و نگار دھندلے تھے، مگر اپنی جسمانی خد و خال کے باعث وہ کوئی لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ کیسی؟ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ایک پرجوش نسوانی آواز ابھری۔ ایک اجنبی کے منہ سے اپنا نام سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی، مگر میں بہادری سے بولی، کون ہو تم؟ میرا نام صوفیہ ہے اور میں ایک جل پری ہوں۔ وہ بولی تو لمحے کے لیے میرے پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی اور میں حیرت کی کشتی میں ڈولنے لگی، مگر پھر اگلے ہی لمحے جیسے مجھے یکدم سے ہوش آ گیا اور ایک جل پری سے ملنے کا خواب پورا ہوتا دیکھ کر مجھ پر بے انتہا مسرت کی مستی چھا گئی۔ کیف و سرور کی بے پناہ لہریں مجھے اپنے بدن میں دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ جل پری؟ کیا واقعی؟ میرے لہجے میں بے حد حیرت امٹ آئی تھی۔ مجھے اپنی بصارت اور سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر پھر یکایک میں نے چاند کی ہلکی روشنی میں اس کی لمبی سی خوبصورت سی چمکتی ہوئی دم دیکھی، جو چاندنی میں مزید چمک رہی تھی اور چاند پانی سے اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ کیا تمہیں میرا وہ تحفہ ملا جو میں تمہارے لیے چھوڑ کر گئی تھی؟ صوفیہ نے کنارے پر آتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ اب اس کا چہرہ مجھ پر واضح تھا۔ وہ بے حد حسین و جمیل تھی، سرخ و سفید رنگت پر بڑی بڑی گول مٹول نیلی آنکھیں، خون کے رنگ جیسی سرخ ہونٹ اور کمر کی پشت پر پھیلتے ہوئے قیامت خیز لمبے ریشمی سرخ بال۔ اس قدر خوبصورت جل پری کا تصور میں نے کبھی نہیں کیا تھا، نہ ہی ایسی جل پری میں نے کبھی فلموں میں دیکھی تھی۔ وہ سیپ جو کل مجھے ساحل کنارے ملا تھا، کیا خاص طور پر میرے لیے چھوڑا گیا تھا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو صوفیہ نے معصومیت سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کیا تم ہماری خاص موسم سرما کے وسط کی چاندنی رات کی پارٹی میں آنا چاہو گی؟ ملکہ نے تمہیں یاد کیا ہے، صوفیہ بولی۔ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں، میں نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے صوفیہ کا خوبصورت سفید گھوڑا لہروں سے سطح سمندر پر ابھرا۔ گھوڑے کے لمبے ملائم بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس کی دم بھی ادھر سے ادھر جھوم رہی تھی۔ وہ بالکل فرضی کہانیوں جیسا یونیکارن تھا، جس کے سر پر ایک شاخہ بھی موجود تھا۔ اس منظر کو اپنی جاگتی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ کر لمحے کے لیے میری نظریں پتھرا گئیں۔ چاند کی روشنی میں جل پری صوفیہ اور اس کی خوبصورت سفید گھوڑے کا منظر ہی عجیب تھا۔ صوفیہ نے میری جانب ہاتھ بڑھایا تو میں اپنا ہاتھ اس کے نرم و نازک ہاتھ میں تھما دیا اور سمندر کے ٹھنڈے پانی میں اتر گئی۔ صوفیہ نے سہارا دے کر مجھے اپنے خوبصورت گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھایا۔ اب میں مکمل طور پر گھوڑے کے رحم و کرم پر تھی۔ اگلے ہی لمحے ہم ایمرلڈ کوے کی رنگ برنگی لہروں کے نیچے غائب ہو گئے۔ دور آسمان پر چمکتی چاند کی روشنی میں ساحل سمندر کے نیچے بکھرے بے شمار رنگ ہیرے کی مانند چمک رہے تھے اور سمندر کے شفاف پانی سے اوپر
आसमान पर चमकता हुआ चांद भी बआसानी दिखाई दे रहा था। हम न जाने कितनी देर आराम और सुकून से समुद्र की लहरों के साथ सफ़र करते रहे। समंदर की अथाह गहराइयों में होने के बावजूद मैं ठीक से सब कुछ देख सकती थी, सुन सकती थी और सांस ले सकती थी। ये सब मेरे लिए किसी सुहाने ख्वाब से कम ना था, जिस पर यकीन करना अब भी मेरे लिए खासा दुश्वार था। दूर से ही मुझे जादुई दुनिया का एक सफ़ेद महल दिखाई दिया, जिसकी बुलंद व बाला इमारत बड़ी शान से सर उठाए खड़ी थी। इसकी दीवारें संगे मरमर जैसी थीं। जैसे ही हम इसके करीब पहुंचे तो मुझे इसकी बुलंदी, चौड़ाई, खूबसूरती और मजबूती का अंदाज़ा हो गया। हीरे की मानिंद चमकती वो खूबसूरत इमारत मेरे तसव्वुरात से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। समुंदर की बेपनाह गहराइयों में ऐसी खूबसूरत इमारत देखकर मेरी आंखें खैरा हो गई। सफ़ेद घोड़ा ठीक सफ़ेद महल के बाहर आकर रुका था। सोफिया ने सहारा देकर मुझे घोड़े की पिच से उतरने में मदद दी। इसके बाद हम सफ़ेद महल के बड़े से मेहराबी दरवाजे से होकर अंदर दाखिल हो गए। इमारत अंदर से भी मुकम्मल तौर पर सफ़ेद थी। ऐसी पुरशुकवा इमारत को देखकर मैं अपना आप खो बैठी। मैं चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर हैरानगी से देखने लगी थी। महल की खूबसूरती ने मुझे अपने हुस्न में जकड़ लिया था। समुंदर की अथाह गहराइयों में ऐसे शानदार महल में आखिर मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जिसे मैं कोई नाम नहीं दे सकती थी। ये सब कोई ख्वाब था या शराब, कोई अफसाना था या तिलिस्मी कहानी, क्या था ये? मगर जो भी था मेरे ख्यालात और तस्वीरात से कहीं ज़्यादा आगे था। दुनिया वालों की नज़र से उछल समुंदर की गहराइयों में भी एक अलग खूबसूरत और पुरसुकून दुनिया को देखकर मेरी हालत बयान से बाहर थी। मैं हैरान थी, खुश थी या क्या, मैं खुद नहीं जानती थी। महल की राहदारियों से हल्की मौसीकी और कहकहों की आवाज़ नीचे हॉल तक आ रही थी, जिधर हम खड़े थे। मेरे साथ आओ कैसी, सोफिया ने कहा और मुझे लेकर एक छोटे से कमरे में आ गई, जहाँ लातादाद रंग बिरंगे खूबसूरत से तरह तरह के गाउन मौजूद थे, जिनके साथ ही जेवरात और छोटे बड़े हर तरह के ताज भी पड़े हुए थे। सोफिया ने मेरे लिए समुद्री रंग का खूबसूरत सा गाउन मुंतखब किया, जो मुझे भी बेहद पसंद आया, और फिर वह मुझे अपने हाथों से तैयार करने लगी। सोफिया ने मेरे लिबास के रंग के मुताबिक ही मेरे पैरों में इसी रंग की हील वाली जूती पहनाई, और फिर हल्की हल्की मैचिंग ज्वेलरी पहनाने के बाद इसने सिल्वर रंग का खूबसूरत सा छोटा सा ताज मेरे सर पर सजा दिया। तैयार होने के बाद जब मैंने खुद को बड़े से कदम आदम आईने में देखा तो हैरान रह गई। समंदरी रंग का गाउन मुझ पर बहुत जच रहा था और इसमें मैं काफ़ी प्यारी लग रही थी। मेरे गाउन बिल्कुल मेरे ही साइज़ का था, जिस वजह से इसे पहनते हुए मुझे बिल्कुल भी मुश्किल पेश ना आई। ऐसा लिबास मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा पहना था, जिसमें मेरी शख्सियत ही निखर गई थी। मैं खुद को आईने में देख देख कर खुश हो रही थी और ख़ुद को किसी शहजादी से कम महसूस नहीं कर रही थी। कैसी, अब तुम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, मैं तुम्हें एक ख़ास इंसान से मिलवाना चाहती हूँ, सोफिया ने कहा और मुझे साथ लिए एक हॉलनुमा कमरे में चली आई, जिसके अंदर दाखिल होते ही खुशबू के एक मखमूर झोंके ने मेरा इस्तकबाल किया। सफ़ेद और सुनहरी चीज़ों से आरास्ता वो हॉलनुमा कमरा किसी बादशाह की ख्वाबगाह से कम नहीं था। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी कदीम ज़माने में आ गई हूँ और किसी बादशाह के महल में खड़ी होकर इसके महल की हसीन चीज़ों का नज़ारा कर रही हूँ। मैं हर चीज़ को बड़े इन्हिमाक से देख रही थी। जब मेरी सहरज़दा सी नज़र वापस आई तो बिल्कुल सामने हॉल के वसत में बड़ी एक कुर्सी पर बैठी हुई मलका हुसन पर जा ठहरी, जो बड़े शान बेनियाजी से तख्त पर बैठी हुई मेरी जानिब देखकर मुस्कुरा रही थी। इसके गैर मामूली हुस्न को देखकर लम्हे के लिए मेरी आंखें साकत रह गईं। इसके सर पर सुनहरी रंग का बड़ा सा ताज मौजूद था, जिसे देखकर मुझे अंदाज़ा लगाने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि वही समंदर की रखवाली जलपरी मलका एमिलिया थी। मलका एमिलिया को अपने सामने देखकर मेरी निगाहें फटी की फटी रह गईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे मलका एमिलिया से मुलाकात का शर्फ हासिल होगा। वो सुर्ख सफ़ेद रंगत की हामिल नहायत हसीन और जमील जलपरी थी। इसके सोने के जैसे लंबे घने सुनहरी बाल थे, जो नीचे से घुंघराले होकर इसके नरम रुखसार को चूम रहे थे। इसकी बड़ी बड़ी नीली आंखों में समुंदर के नीले पानी ही की तरह बेपनाह गहराई थी। इसके खूबसूरत चेहरे पर बहुत रोब और दबदबा था, लेकिन साथ में नरमी, प्यार और शफकत भी थी। वो वाकई सबसे अलग और बेमिसाल थी। सोफिया ने इसके सामने पर अपने कमर को थोड़ा सा कम किया,
دیکھا دیکھی میں نے بھی وہی عمل دہرایا تو ملکہ ایمیلیا مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ بھی اس کی جیسے حسین تھی۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، کیسی؟ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ صوفیہ نے مجھے تمہارے بارے میں سب بتا دیا ہے، ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ تمہیں اس کا دیا ہوا وہ تحفہ مل چکا ہے جس وجہ سے اب تم دونوں دوست ہو۔ مجھے بتاؤ، سمندر کے نیچے تمہیں ہماری یہ دنیا کیسی لگی؟ بہت خوبصورت، میں نے جھٹ سے جواب دیا۔ میری تو خواہش ہے کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے رہ سکوں، میں نے خوشی سے کہا تو میرا جواب سن کر ملکہ مسکرا دی۔ میری جان، میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے۔ ملکہ نے یہ کہہ کر اپنی پاس کھڑی ایک اور جل پری کو اشارہ کیا تو وہ ہال نما کمرے سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا باکس تھا جسے اس نے ملکہ ایمیلیا کے حضور پیش کر دیا۔ ملکہ ایمیلیا اپنے تخت سے اٹھ کر چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور اپنے ہاتھوں سے وہ باکس میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ میں نے وہ باکس کھولا تو اس کے اندر نہایت خوبصورت چمکتا دمکتا موتیوں کا ہار تھا جسے دیکھ کر میری آنکھیں چندیا گئیں۔ صوفیہ نے مجھے بتایا تھا کہ تم کس قدر خیال رکھنے والی اور پیار کرنے والی انسان ہو۔ تمہاری اچھائی اور نیکیاں چھپی ہوئی نہیں تھیں۔ یہ نیکلس ایک چھوٹا سا تحفہ ہے میری طرف سے تمہارے لیے، تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم کتنی خاص ہو۔ ملکہ کے مجھ سے اپنے لیے تعریفی کلمات سن کر مجھے بے حد درجے خوشی کا احساس ہوا۔ ملکہ ایمیلیا نے اپنے ہاتھوں سے وہ موتیوں کا ہار میرے گلے میں پہنا دیا اور میں مبہوت سی ہو کر اس کے حسن میں کھو گئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی میری نگاہیں اس کے حسن پر سے نہ ہٹی تھیں۔ ہم سب نے مل کر ساری رات خوب موج مستی کی، ہم ناچے گائے، خوب کہے لگائے، یہاں تک کہ ایک نئے دن کا آغاز ہو گیا۔ رات ڈھل کر ایک نئے دن میں بدل چکی تھی۔ میں بخوبی جانتی تھی کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میرے گھر والے مجھے ضرور یاد کر رہے ہوں گے۔ میں سب سے آخری بار مل کر سفید محل کے باہر کھڑے ہوئے خوبصورت سفید گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گئی اور دل میں اس یادگار سفر کی بے پناہ یادیں لیے افسردہ سی صوفیہ کے ساتھ واپسی کی طرف گامزن ہو گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں ہم ساحل پر موجود تھے۔ میں صوفیہ کی مدد سے گھوڑی کی پشت سے اتر کر پانی سے نکلی اور ساحل کی نرم اور گیلی ریت پر استادہ ہو گئی۔ صوفیہ اپنے سفید گھوڑے کے ساتھ پانی کے اندر ہی موجود رہی۔ چار سو صبح کا ملگجا اجالا دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا۔ ہر طرف سکون بخش ٹھنڈی ہوائیں سرگرداں تھیں۔ سمندر کا پانی بار بار ساحل کنارے آ کر نرم ریت میں جذب ہو جانا چاہتا تھا۔ دور دور تک ساحل پر میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر اداسی سے صوفیہ سے پوچھا، کیا ہم پھر کبھی مل سکیں گے؟ ہم جل پریاں سال کے خاص وقتوں میں صرف سطح سمندر کے اوپر آتی ہیں، جیسا کہ موسم سرما کے وسط میں یا پھر ہیلووین میں جب موسم خاصا بدل جاتا ہے۔ باقی کا سارا سال ہم سمندر کی باقی مخلوقات کا خیال رکھتے ہیں اور اس میں مصروف رہتے ہیں۔ ہم ہر وقت سفر میں رہتے ہیں، اس لیے شاید اب کافی دیر کے لیے بھی ہمارا یہاں آنا نہ ہوگا۔ صوفیہ کے جواب نے مجھے مزید اداس کر دیا، یہ سوچ کر کہ میں پھر کبھی اپنی جل پری دوست سے دوبارہ نہیں مل سکوں گی۔ مجھے افسردہ اور اداس دیکھ کر صوفیہ مسکرائی اور بولی، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ کیسی؟ جو سیپ میں نے تمہیں دیا ہے وہ جادوئی ہے۔ جب بھی کبھی تم اداس یا افسردہ ہو تو اس سیپ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کر یہ الفاظ دہرانا، گرم اور چمکیلے سیپ، جب بھی میں رات کو سوؤں تو میری حفاظت کرنا، اور جب کبھی بھی میں تنہا یا اداسی محسوس کروں تو مجھے یہ یقین اور احساس دلانا کہ تم بھی میری راہ دیکھ رہے ہو۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد میں ہمیشہ تمہیں جواب دوں گی، چاہے جہاں بھی ہوں، مگر پھر بھی تمہیں اشارہ بھیجوں گی کہ میں تمہیں سن رہی ہوں اور تمہارے ہی بارے میں سوچ رہی ہوں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کیسی، کہ تم بہت ہی اچھی اور پیار کرنے والی انسان ہو۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی پلک جھپکنے میں ہی چشمے زدن میں صوفیہ اور اس کا گھوڑا غائب ہو گئے۔ اب میں تنہا ساحل پر کھڑی تھی اور میری نظریں اب بھی وہیں ساکت تھیں جدھر چند لمحے پہلے صوفیہ اپنے سفید گھوڑے کے ساتھ موجود تھی۔ اب ہوا صرف ڈولتے پانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ تا حد نگاہ نیلے پانی کی چادر تنی ہوئی تھی، جس کے اوپر بھی نیلے رنگ کے عرش پر بادلوں کی ہوٹ سے سورج نے اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ ماحول میں ایک سکوت سا طاری تھا۔ صرف لمحہ بہ لمحہ ابھرتے پانی کے شور کی آواز چند لمحوں کے لیے فضا میں ارتعاش پیدا کر دیتی تھی۔ جب سمندر کی پرسکون لہریں آ کر ساحل سے ٹکراتی تھیں، میں بوجھل قدموں سے اپنے کاٹیج کی جانب چل پڑی، اور یہ دیکھ کر میں نے سکون کی گہری سانس خارج کی کہ گھر میں اب تک کوئی نہیں جاگا تھا، یعنی میری رات بھر غائب رہنے کا علم کسی کو نہیں ہوا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آئی، جس کا دروازہ بند کر کے اپنے بیڈ پر دراز ہو گئی
اور رات بھر کی تھکی ہاری جلدی ہی نیند کی وادیوں میں جا سوئی۔ آنکھ کھولی تو دن کافی چڑھایا تھا۔ میں کافی دیر تک سوتی رہی تھی اور شاید ممی نے بھی مجھے گہری نیند میں دیکھ کر جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ گزشتہ تمام واقعات میرے ذہن میں چل رہے تھے۔ ان سب کا یقین کرنے کے لیے میں نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا جو میں نے سونے سے پہلے اتار کر نہ سوئی تھی، اور یہ دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ وہ سیپ میرے کوٹ کی جیب میں اب بھی موجود تھا جو صوفیہ نے مجھے دیا تھا۔ میں جلدی سے بیڈ سے اتر کر آئینے کے سامنے آئی تو ایک اور حیرت میری منتظر تھی۔ میرے گلے میں اب بھی وہ نیکلس موجود تھا جو ملکہ ایمیلیا نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پہنایا تھا۔ اب مجھے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ وہ سب ایک خواب یا میرا وہم نہیں تھا، بلکہ وہ سب ایک اٹل حقیقت تھی جن سے میں گزری تھی، اور یہ جان کر مجھے حد درجے خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے حفاظت سے اس نیکلس کو اپنی خاص اور قیمتی چیزوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ وقت گزرتا رہا اور یوں ہی کئی سال بیت گئے۔ میں اب ایک بھرپور جوان لڑکی ہو چکی تھی۔ ہم متعدد بار مغربی ویلز واپس گئے، مگر پھر کبھی میں اپنی جل پری دوست سے دوبارہ نہ مل سکی۔ اکثر اوقات میں ساحل کنارے کھڑے ہو کر دور تک پھیلے نیلگوں سمندر پر نظر گاڑ کر یہی امید اور خواہش کرتی تھی کہ کاش میں ایک بار پھر اس سمندر کی سطح پر رقص کرتے ہوئے دیکھ سکوں۔ اور جب بھی کبھی مجھے کسی سچے دوست کی ضرورت محسوس ہوتی تھی جس سے میں اپنے ہر فکر، ہر پریشانی شیئر کر سکوں، تب میں وہ سیپ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کر وہ قیمتی الفاظ دہراتی تھی جو صوفیہ نے مجھے ذہن نشین کروائے تھے۔ میرا ایسا کہتے ہی وہ سیپ پہلے سے بھی کہیں زیادہ چمکنے لگتا تھا اور میری سماعتوں سے صوفیہ کی نرم سرگوشی کی آواز ٹکراتی تھی، کیسی؟ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم کتنی اچھی اور نیک دل ہو۔ یہی وہ لمحہ ہوتا تھا جب مجھے احساس ہوتا تھا کہ وہ مجھے ہر پل، ہر لمحہ دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے، اور پھر یہی احساس میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر جاتا تھا۔ ختم شد۔